نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی رحمتیں اور برکتیں، بہت سی نیکیوں کے سیزن ہمیں عطا کیے ہیں، وہاں رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں دین اسلام کی عزت اور شان و شوکت بلندی کے لیے ایک وہ معرکہ جسے ہم بدر کے نام سے جانتے ہیں اس کی بھی یاد دلاتا ہے کہ بدر کی لڑائی، بدر کی جنگ ایک ایسی عظیم معرکہ، لڑائی اور جنگ ہے جس کو کائنات کی کوئی بھی تاریخ رد نہیں کر سکتی۔ اب یہ بدر کی لڑائی کیوں ہوئی یا یہ معرکہ کیوں پیش آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مقام بدر پر کیوں پہنچے، اس کے اسباب کیا تھے، کیا اسلام اس کے علاوہ اور اسلام کے جتنے بھی اراکین وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تغلیب کے لیے صحابہ کو لے کر کے گئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا اور عالم دنیا کو بتایا کہ میں ایک کلمہ لے کے آیا ہوں جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جو اس کو پڑھ لے گا، تھام لے گا تو وہ کائنات میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں حاصل کر لے گا، فلاح پا جائے گا۔ تو اس کلمے کی تبلیغ شروع ہوتے ہی وہ تمام افراد جن کا اس نظام کے ساتھ مفاد جڑے ہوئے تھے جو دین اسلام کے علاوہ کا نظام تھا، جس کو ہم قبائلی نظام سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ قبائلی نظام تھا، کہ اس میں ہر ایک خود خدا بنا ہوا تھا، ہر ایک کا اپنا نظام تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دی تو وہاں وہ لوگ جن کو وہ محبوب تھے، وہ نظام محبوب تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ اور اسی کے مقابل دوسری طرف دیکھیں تو اسی کائنات میں موجود وہ افراد جو مخلص تھے یا جو فطرت سلیمہ کے مالک تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کی طرف مائل ہونے لگے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دین اسلام میں شامل ہونے والے افراد کو ہجرتوں پر مجبور ہونا پڑا۔ کبھی حبشہ کی طرف ہجرتیں کیں تو کبھی مدینہ کی طرف ہجرتیں کیں۔ بالآخر مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں، اور وہاں ایک اسلامی ریاست کا نظام قائم ہو گیا، وہاں دین اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی۔ تو کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ نظام کی ترویج، دین اسلام کی اشاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اتنا زیادہ محبوب لوگوں کے دلوں میں ہو جانا، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے مختلف قسم کے پروپیگنڈے شروع کر دیے، جس میں آپ دیکھیں انہوں نے ایک سازش یہ چلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اونٹ مدینہ سے باہر ایک چراگاہ کے اندر چر رہے تھے۔ وہاں مکہ کا ایک سردار آیا اور یہ تمام اونٹ کھول کر کے لے گیا۔ صحابہ کرام نے اس کے پیچھے جا کر کے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اسی طرح ایک دو اور واقعات ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بھی آگاہی ہوئی کہ ابو سفیان نے اور ابو جہل نے مکہ کے اندر اس چیز کا اعلان کرایا ہے کہ جتنا بھی مال و زر ہے یہ سارا کا سارا اکٹھا کریں اور اس کو ملک شام تجارت کے لیے بھیجا جائے، اس تجارت سے جو بھی نفع ہمیں حاصل ہوگا تو اس منافع کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ بدر کے بعد بھی ہے، یہ بدر سے پہلے کا ہے۔
اب ابو سفیان کو اس قافلے کا امیر بنایا اور ملک شام تجارت کے لیے بھیج دیا۔ اس قافلے میں مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر کے بھی دے دیے تاکہ جتنا زیادہ منافع ہوگا اتنا زیادہ مسلمانوں کو تحقیق کریں گے۔ پھر ہوا یہ کہ ابو سفیان جب وہ تجارتی قافلہ ملک شام لے کر کے گیا، وہاں پر تجارت کی، اس کے بعد واپس آ رہا تھا تو اس طرف اس کو اطلاع پہنچی کہ مدینہ کے مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنا ایک قاصد مکہ مکرمہ کی طرف بھیج دیا۔ وہ قاصد مکہ میں پہنچا، چیختا چلاتا ہوا، دھاڑتا ہوا شہر کے اندر داخل ہوا، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں یہ اعلانات کیے کہ مکہ والوں تمہارا مال لوٹا جا رہا، وہاں تمہارے قافلے کے اوپر قتل و غارت ہو رہی۔ تو ابو جہل نے یہ اطلاع پاتے ہی وہاں کے نوجوانوں کو، جنگجو لوگوں کو، ان سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے جو قبائل تھے، جو ان کے دوست یا ان کے حلیف شمار ہوتے تھے، ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک لشکر جرار انہوں نے تیار کیا، اب مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے نکلے، یا یوں کہیں کہ ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ابو سفیان کے اس قافلے کو لوٹنے کا کہیں یا اس سے مال و زر جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، اس مال و زر کے حصول کے لیے گئے، ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے پیچھے یہ پیغام بھجوایا کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ قافلے کا دفاع تھا، اپنے مال کی حفاظت تھی، لہذا ہمارا مال محفوظ مکہ میں پہنچ چکا ہے، اب آپ تمام پورے کے پورے لشکر کو لے کر کے واپس مکہ میں آ جائیں، اب مسلمانوں کے ساتھ نہ چھیڑیں۔ لیکن ابو جہل کے دماغ میں ایک ہی بات سوار تھی، وہ ایک ہی دھن میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دین ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام، اس کو مٹانا ہے۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل اسی طرح لشکر لے کر کے آ رہا ہے اور مدینے پر حملے کی غرض سے آ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جمع کیا، جس میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، اور وہاں پر یہ فرمایا کہ اسی طرح کفار ہمارے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اب ہم کیا یہ کریں۔ تو یہاں پر انصار میں سے ایک صحابی حضرت سعد کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا اس مشورے سے یا اس بات سے مقصود انصار ہیں کہ آپ انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ انصار آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اسی میں آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ چاہیں ہمیں حکم دے دیں، ہم سمندروں کے اندر بھی چھلانگ جائیں گے، آپ ہمیں جس چیز کا حکم دیں گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے لڑائی کرے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ آپ جس طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنے نقش قدم پر پائیں گے، اور اگر آپ کے اوپر کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کے آگے سب سے پہلے کٹنے والے آپ کو انصار نظر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب سن کے بہت خوش ہوئے، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بدر کی طرف جایا جائے۔ وہاں بدر کے قریب جا کر کے ایک کنویں کے قریب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، مسلمان انتہائی قلیل تعداد میں، حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں نکلنے کا جوش اور جذبہ کتنا تھا، تو اس کی طرف جب نگاہ جاتی ہے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ صحابہ جو انتہائی کم عمری کی حالت میں تھے، جیسے حضرت معاذ، حضرت معوذ، یہ انتہائی کم عمر صحابہ تھے، یہ لشکر کے اندر چھپ رہے تھے اس نیت سے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچہ سمجھ کر کے واپس نہ بھیج دیں۔ بہرحال اتنے زیادہ جوش اور جذبے کے باوجود مسلمانوں کا جو لشکر تیار ہوا وہ کل 313 کے قریب، 313 سے زیادہ نہیں ہو سکا، اور اس کے اندر انتہائی قلیل تعداد میں گھوڑے، صرف 2 گھوڑے تھے،
صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے کہ اس میں مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو لے کر کے آگے چلتے تھے۔ بدر کے قریب جب پہنچے وہاں مسلمانوں کو ایک مشکل اور پیش آئی۔ وہ مشکل یہ تھی کہ وہاں بدر کے اس کنویں کے قریب ساری ریت ہی ریت تھی، جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں ریت تھی۔ اب اگر لڑائی کی اس سے دیکھا جائے، وہ احباب جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ لڑائی کے لیے کون سا، آج کل کی لڑائیاں تو ہوتی نہیں تھیں، وہ پیادہ یا گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر کے ہوتی تھیں، تو وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ میدان کہ جہاں ریت ہو تو وہاں گھوڑے کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہاں بھی مدد اور نصرت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی، اور مسلمانوں کی یہ تکلیف کہ ہمارے گھوڑے ریت کے اندر صحیح طریقے سے چل نہیں سکیں گے، اس سے بھی اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا اپنی رحمت برسا کر کے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس طرف کفار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہر طرح کے لشکر، ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہیں، پورے کے پورے جسم ان کی زرہوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تیل، تلوار، کانٹے، ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، اور اس طرف دیکھا تو کسی کے پاس تیر ہے تو اس کے پاس کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، تلوار ہے تو برچھی نہیں ہے، کسی کے پاس کیا نہیں ہے، کسی کے پاس کیا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھی، اس طرف کفار نے مسلمانوں کی اس قلت کو دیکھا اور انتہائی فخر، تکبر اور غرور کے اندر آ گئے کہ صبح ہوتے ہی مسلمانوں کے اس مٹھی بھر لشکر کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے اور مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ایک نیا دین جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو مٹانے کی قسم کھا رکھی ہے، اس دین کو ہم بالکل تہس نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوعیت دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے درد کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ مسلمان تعداد میں کم ہیں اور اسلحے کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، یا اللہ اگر یہ مسلمان جو مٹھی بھر ہیں، جو انتہائی قلیل ہیں، اگر آج کے دن یہ مٹ گئے اور آج کے دن اے اللہ اگر آپ کی وہ مدد، آپ کی وہ نصرت جس کا میرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ نہ اتری تو پھر اے اللہ اس کائنات کے اوپر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کا نام لینے والے تو یہی ہیں جو آج آپ کے دین کی تغلیب کے لیے، غلبے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ اگر یہی نہ رہے تو پھر دین کہاں سے رہے گا، پھر ان کو دین سکھانے والا کہاں سے رہے گا۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ کر دکھایا کہ آسمان اور زمین نے ایسا نظارہ دیکھا کہ 313 کے ہاتھوں سے ہزاروں کا لشکر شکست کھا گیا، اور شکست بھی کیسی کھائی، وہاں آپ دیکھیں شکست بھی ایسی کھائی ہے کہ کفار کے وہ بڑے بڑے سردار، کیونکہ قبائل کے اندر لڑائی کا یہ طریقہ تھا، یا یوں کہیں کہ اہل عرب کی لڑائی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آپس میں بالکل دونوں لشکر لڑائی کے لیے ملنے سے پہلے ان کے بڑے بڑے بہادر، دلیر، جرنیل، کمانڈر یہ آپس میں آ کر کے مقابلہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے سردار پہلے میدان میں اترتے تھے۔ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید یہ مقابلے میں نکلے اور مبارزت کے نعرے لگائے، کیا کوئی ہے جو آج ہمارے ساتھ مقابلہ کرے؟ تو وہاں انصار میں سے 3 احباب نکلے۔ جب انہوں نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری صحابہ ہیں۔ تو فرمایا ہماری لڑائی تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی ہمارے ہی مقابلے کا بندہ لے کر کے آؤ جو حسب نسب میں ہماری طرح ہو، جو ہماری طرح سردار ہو۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے مقابلے کے اندر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے مقابل کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو، جاتے ہی پہلے دوسرے وار کے اندر ان کو قتل کر دیا، ان کو مار دیا، یعنی اپنے مقابلے میں ان کو مات دے دی، شکست دے دی۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابل کافر نے زخمی کیا، جس کی وجہ سے وہ گر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ولید کے ساتھ مقابلہ کیا، اسے مات دی، شکست دی، تو شکست دینے کے بعد، مات دینے کے بعد فوراً حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئے، اسی کی طرف دوڑے، متوجہ ہوئے۔
اور ان کے اوپر حملہ آور کو کیفر کردار تک پہنچا کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور مجمع میں لے کر کے آ گئے۔ اب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو، زخمی ہونے کو جب مسلمانوں کے لشکر نے دیکھا تو مسلمانوں کے لشکر نعرہ تکبیر کی آواز لگاتے ہوئے کفار کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور اللہ نے وہ مدد اور وہ نصرت مسلمانوں کو دی کہ کفار میں سے 70 کے قریب اور ان 70 میں سب سے زیادہ جن کو قتل کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 36 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ بہرحال ان 70 جو ان کے مارے گئے تھے ان میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے۔ لیکن یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین، یہ جو سردار مارے گئے تھے، جن سردار کو میدان بدر کے اندر وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑا، تو اس مارکے کے سجنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مقام بدر کے اندر چکر لگا رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے یہاں ابو جہل کٹے گا، یہاں عتبہ کٹے گا، یہاں شیبہ کٹے گا، یہاں ولید کٹے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ یہ جگہوں کی تعیین کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے جبرائیل امین اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں ذلیل کریں گے۔ 70 کے قریب کفار کو اسی مقام بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر قلیل کے ہاتھوں واصل جہنم کرایا، اور 70 کے قریب ہی گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے والوں میں بھی بڑے ان کے سردار تھے، ان کو گرفتار کرایا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے جو حضرات اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے، ان کی تعداد 14 کے برابر آتی ہے۔ 14 کے برابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس مارکے کے اندر، جس کو ہم مارکہ بدر یا غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 14 کے قریب اس میں شہید ہوئے۔ بہرحال مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدر میں انتہائی عزت عطا کی کہ لشکر قلیل نے اتنے بڑے لشکر جرار کو، اور یہ مارکہ ہوا جب تو وہ رمضان المبارک تھا۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کی صبح کو یہ مارکہ مقام بدر میں ہوا۔ کفار اور اسلام کی سب سے پہلی لڑائی اور سب سے عظیم، اگر دیکھا جائے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پورا کا پورا اسلام کی افرادی قوت اس میدان میں اتر چکی تھی، کیونکہ وہ تھے ہی اتنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مدد اور نصرت سے نوازا، کامیابیوں سے نوازا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر دین اسلام اور اسی طرح اسلام کی تغلیب کا، غلبے کا جذبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی فرما برداری تھی، کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام سے نوازا کہ 313 ہزاروں کے لشکر پر غالب آ گئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔